السلام علیکم۔ آج کی کہانی سوئی ہوئی گواہی۔ عدالت کی عمارت خاموش تھی، مگر دیواریں بہت کچھ جانتی تھیں۔ ہر کمرہ کسی نہ کسی سچ کو چھپائے بیٹھا تھا۔ فراز ایک معمولی ٹائپسٹ تھا، مگر اس کی سماعت تیز تھی۔ وہ لفظوں کے بیچ خاموشی بھی سن لیتا تھا۔ آج کمرہ نمبر 3 میں مقدمہ خاص تھا، مگر گواہ حسب معمول غیر حاضر تھا۔ جج نے فائل بند کی اور تاریخ آگے بڑھا دی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی آہ بری۔ وہ آہ کسی نے نہیں سنی۔ فراز نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص پچھلی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی تھیں، جیسے وہ کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ فراز کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ وقفے کے بعد فراز پانی لینے نکلا۔ وہی بوڑھا شخص کے پاس آیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا میں گواہ ہوں؟ مگر میں بول نہیں سکتا۔ فراز نے چونک کر دیکھا۔ عدالت میں گواہی نہ دینا جرم تھا۔ بوڑھے نے دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیواریں بولنے نہیں دیتی، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ فراز ساری رات سو نہ سکا۔ گواہی اس کے ذہن میں جاگتی رہی۔ اگلے دن اس نے فائل نکالی۔ مقدمہ قتل کا تھا۔ ملزم بااثر تھا۔ گواہ بار بار بدل جاتے تھے۔ ایک نام ہر تاریخ میں موجود تھا، مگر دستخط کبھی نہیں تھے۔ وہی بوڑھا شخص۔ فراز نے فیصلہ کیا وہ اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ عدالت کے ریکارڈ روم میں پرانی فائلیں تھیں، گھر سے الٹی ہوئی۔ ہر فائل کسی دبی چیخ کی طرح تھی۔ فراز نے وہ فائل کھولی جس پر صرف نشان لگا ہوا تھا۔ اندر گواہی درج تھی، مگر بیان روک لیا گیا تھا۔ وجہ میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، نامناسب۔ فراز نے ہاتھ کانپ۔ یہ گواہی سچ تھی، مگر وقت پر نہیں ہوئی تھی، اس لیے سو گئی تھی۔ شام کو دوبارہ بوڑھے سے ملا۔ وہ عدالت کے صحن میں بیٹھا تھا، خاموش۔ فراز نے آہستہ سے پوچھا، آپ کیوں نہیں بولے؟ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ کچھ سچ بولنے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ فراز کو احساس ہوا کہ یہ مقدمہ صرف قتل کا نہیں، یہ ضمیر کا ہے۔ اگلی سماعت قریب تھی اور گواہی اب بھی سو رہی تھی۔ اگلی سماعت کے دن عدالت غیر معمولی طور پر بھری ہوئی تھی۔ ملزم کے وکیل پراعتماد تھے۔ جج نے فائل کھولی اور گواہ کو طلب کیا۔ بوڑھے شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ کمرے میں سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ فراز کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ جج نے سوال دہرایا، آپ نے واقعہ دیکھا تھا؟ بوڑھے نے سر جھکا لیا۔ خاموشی۔ عدالت بھاری ہو گئی۔ ملزم کے وکیل نے مسکراہٹ دکھائی۔ یہ شخص اس کے حق میں تھے۔ جج نے قلم میز پر رکھا اور آخری موقع دیا۔ بوڑھے کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے فراز کی طرف دیکھا۔ فراز نے سر ہلایا۔ یہ اشارہ نہیں، حوصلہ تھا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور بولنا شروع کیا۔ آواز کمزور تھی، مگر الفاظ مضبوط تھے۔ اس نے پورا منظر بیان کیا۔ وقت، جگہ اور چہرے سب واضح تھے۔ عدالت میں خسر پسر شروع ہوئی۔ ملزم کا چہرہ بدلنے لگا۔ وکیل بار بار اعتراض کرنے لگا، مگر جج نے ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ گواہی سنی جائے گی۔ بوڑھے کی آواز رکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سچ برسوں سے میرے اندر دفن رہا، آج آزاد ہو رہا ہے۔ اس جملے پر کمرہ خاموش ہو گیا۔ فراز نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ گواہی اب سوئی نہیں تھی، وہ جاگ چکی تھی۔ جج نے مختصر وقفہ لیا۔ فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ دیواروں پر لگی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ ہر لمحے بھاری تھا۔ آخر کار جج واپس آئے اور فیصلہ سنایا۔ ملزم کو قصوروار ٹھہرایا۔ سزا سنائی گئی۔ عدالت میں کچھ لوگ رونے لگے، کچھ نے سکھ کا سانس لیا۔ بوڑھا شخص کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے بوجھ اتر گیا۔ فراز اس کے پاس گیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، شکریہ تمہارا، ورنہ یہ گواہی قبر میں چلی جاتی۔ چند دن بعد عدالت معمول پر آ گئی۔ نئے مقدمے، نئی تاریخ، مگر فراز بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف ٹائپسٹ نہیں تھا، وہ گواہوں کو غور سے دیکھنا، خاموشی کو سنتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی آئی، اس کی فائل بھی خاموش تھی۔ فراز نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سوئی ہوئی گواہی اکیلی نہیں تھی، اور فراز اب اسے سونے نہیں دیتا تھا۔